الحمد للہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، ذی الحجہ کے دروس میں سے آج 5واں درس آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ درس کا موضوع ہے چاشت کی نماز کی فضیلت۔ نمازی بھائیوں، یقیناً سب سے افضل چیز جس سے مسلمان مدد طلب کرتا ہے اور جس سے سورج نکلنے اور اس کے بلند ہونے کے بعد اپنا دن شروع کرتا ہے، نماز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کو۔ دن کے شروع میں مشروع کی گئی نمازوں میں سے چاشت کی نماز بھی ہے۔ یہ ان مستحب سنتوں میں سے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو اس کی وصیت کرتے تھے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت کو بتانے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے سورہ والضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی چیز کی قسم کھائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی عظمت کی دلیل ہے۔ چاشت کی بہت سی فضیلتیں اور بڑے بڑے ثواب میں سے چند آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا، اللہ اس کو اپنی ضرورتوں کی فکر سے آزاد کر دے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قال اللہ تعالی ابن آدم لا تعجز ان 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، یعنی اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھنے سے ناکارہ نہ بن، میں دن کے آخری حصے میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ حدیث کے لفظ اکفی کا آخرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دن کے آخر میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گے میں ان کی تکلیف سے بچا لوں گا۔ نمبر 2، چاشت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی بثلاث لأدعهن حتى اموت، صوم 3 ایام من كل شہر وصلاة الضحى ونوم على وتر، یعنی میرے محبوب نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ہر مہینے 3 دنوں کے روزے رکھنے کی، چاشت کی نماز کی اور وتر پڑھ کے سونے کی۔ نمبر 3، چاشت کی نماز 360 صدقوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، انسان کو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکے گئے تھوک یا رینٹ یا بلغم کو تم دفن کر دیا کرو، یا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہاری طرف سے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، یہ ایک پورے حج یا پورے عمرے کے برابر ہے اس شخص کے حق میں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر چاشت کی نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کأجر حجۃ وعمرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ، یعنی جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامہ تامہ تامہ، یعنی پورا 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 ثواب۔ علماء کے 2 اقوال میں سے راجح قول کی بنیاد پر اس سے یہی چاشت کی نماز مراد ہے۔ اسے اشراق یا شروق یعنی چاشت کی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن کے اول وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اس کا وقت سورج کے طلوع ہو کر ایک نیزہ بلند ہو جانے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے۔ متعین طور پر اس کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 4 گھنٹہ یعنی 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ہجری کیلنڈر یا جنتری میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔
اور سورج ڈھلنے کے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے تقریباً چوتھائی گھنٹہ یعنی 15 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے۔ اس کا سب سے افضل وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچھڑوں کو زمین پر چلنے میں گرمی محسوس ہو۔ یہ گرمی کی شدت کا وہ وقت ہوتا ہے اور زوال شمس سورج ڈھلنے کے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس کی رکعتوں کی تعداد۔ یہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، جیسا کہ چاشت کی 2 رکعتوں کی فضیلت میں آنے والی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رکعتوں کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں، 6 رکعتیں اور 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اور پڑھنے والا اس سے زیادہ بھی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بس ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان رکعتوں سے جن میں یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں غافل نہ ہوں، اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرنے کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ ان میں بڑا اجر و ثواب اور رب العالمین سے مستقل تعلق قائم رہتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اطاعت کرنے پر ہماری مدد فرما، ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما، اور اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔